گڈ مارننگ بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ کل ہم نے آپ کو پڑھایا تھا سبق نمبر 2۔ آج ہم آپ کو سبق نمبر 3 پڑھائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ تحریک خلافت۔ اس میں اوپر کچھ الفاظ مانے ہیں جس کو آپ اس کو لرن کر لیجیے گا۔ پہلے آپ ریڈنگ کریے۔ پہلی جنگ عظیم 1914 میں شروع ہوئی اور 1918 تک چلی۔ اس جنگ عظیم میں ترکی نے برطانیہ کے خلاف جرمنی کا ساتھ دیا۔ اس جنگ کو لے کر ہندوستان کے مسلمان بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ وہ سوچتے تھے کہ انگریز لوگ اس جنگ میں کامیاب ہو گئے تو ترکی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے ہندوستان کے مسلمانوں نے انگریزوں کا ساتھ دینے کے لیے برطانیہ کے معاصر وزیر اعظم سے وعدہ لیا کہ اگر جنگ کے دوران کسی بھی خطے میں مسلمانوں کو مقدس مقامات کی بے حرمتی نہیں ہوگی اور جنگ کے بعد مسلمانوں کی خلافت محفوظ رہے گی تو وہ ان کے ساتھ ہیں۔ اس وقت انگریزوں نے شرط قبول کر لی۔ اس پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کو شکست اور برطانیہ کو فتح حاصل ہوئی، لیکن جنگ کے خاتمے کے بعد برطانیہ اور اس کے اتحادی ممالک نے وعدہ خلافی کرتے ہوئے اپنی فوجیں بصرہ اور جدہ میں داخل کر دی۔ انگریزوں کے وعدے کی یاد دلانے کے لیے ہندوستان کے مسلمانوں نے ایک تحریک شروع کی۔ اس تحریک کو تحریک خلافت کا نام دیا گیا۔ اس تحریک کے قیام کا مقصد خلافت کا تحفظ بھی تھا۔ خلافت کمیٹی کا قیام 5 جولائی 1919 کو خلافت کے مسئلے پر عام رائے کو منظم کرنے اور خطۂ لاحلہ عمل تیار کرنے کے لیے بمبئی آل انڈیا خلافت کمیٹی قائم کی گئی۔ اس کے صدر سیٹھ چھوٹا نانی اور سیکریٹری حاجی صدیق کھتری منتخب کیے گئے۔ یعنی کہ سلیکٹ کیے گئے۔ مقاصد تحریک خلافت کے مندرجہ ذیل ہیں، یعنی کہ نیچے لکھے ہوئے ہیں۔ نمبر 1، ترکی کی خلافت برقرار رکھی جائے، مقدس مقامات ترکی کی تحویل میں رہیں، ترکی کی سلطنت تقسیم نہ کی جائے۔ خلافت کمیٹی کا پہلا اجلاس نومبر 1919 کو دہلی میں۔ اجلاس کا مطلب جلسہ، یعنی کہ پروگرام، جس میں طے کیا گیا کہ مسلمان انگریزوں کی فتح کے جشن میں شریک نہیں ہوں گے اور اگر ان کے مطالبات کو منظوری دی گئی تو حکومت سے عدم تعاون کریں گے۔ اس اجلاس میں ہندوؤں سے بھی تعاون کی اپیل کی گئی۔ اپیل کا مطلب گزارش کی گئی۔ کانگریس نے پہلے ہی رولٹ ایکٹ کے خلاف ایک ملک گیر مہم شروع کر رکھی تھی۔ دسمبر 1919 میں کانگریس، مسلم لیگ اور خلافت کمیٹی کے اجلاس امرتسر میں منعقد ہوئے، جہاں گاندھی جی نے ہندو مسلمان اتحاد پر زور دیا۔ انگلستان میں خلافت وفد 1920 میں مولانا محمد علی جوہر کی قیادت میں ایک وفد انگلستان، اٹلی اور فرانس کے دورے پر روانہ ہوا تاکہ برطانیہ کے وزیر اعظم اور اتحادیوں کو ان کے وعدوں کی یاد دہانی کرائی جائے۔ وفد نے برطانیہ پہنچ کر لارڈ جارج وزیر اعظم برطانیہ سے ملاقات کی، لیکن اس کا جواب سن کر مایوسی ہوئی۔ اس کے بعد وفد نے اٹلی اور فرانس کا دورہ کیا، مگر کہیں بھی اس کی بات نہ سنی گئی۔ سویرے کا معاہدہ۔ خلافت وفد بھی انگلستان میں ہی تھا کہ ترکی کے پرسویرے کا معاہدہ مسلط کیا گیا، جس کے نتیجے میں تمام بیرونی مقبوضات ترکی سے چھین لیے گئے۔ فضائی فوج رکھنے کے لیے ترکی پر پابندی لگائی گئی اور در دانیال پر اتحادیوں کی بالادستی قائم رکھی گئی۔ تحریک ترک موالات۔ یہ کیا ہے تحریک ترک موالات؟ آگے اس میں سوال پوچھا گیا ہے۔ خلافت کے وفد کی ناکامی، واپسی اور سویرے کے معاہدے کی ذلت آمیز شرطوں کے خلاف خلافت کمیٹی نے 1920 میں تحریک ترک موالات کا فیصلہ کیا۔ گاندھی جی اس تحریک کے رہنما مقرر ہوئے۔ اس تحریک کے اہم پہلو اس طرح ہیں: حکومت کے خطابات
واپس کر دیے جائیں، کونسلوں کی رکنیت سے استعفیٰ دیا جائے، سرکاری ملازموں سے علیحدگی اختیار کی جائے، تعلیمی ادارے سرکاری امداد لینا بند کر دیں، یعنی سرکار سے کوئی طرح کی مدد نہ لی جائے، مقدمات سرکاری عدالتوں کے بجائے ثالثی عدالتوں میں پیش کیے جائیں، انگریزی مال کا بائیکاٹ کیا جائے۔ تحریک ہجرت اس دوران کچھ علماء نے بر عظیم کو دارالحرب قرار دیا، یہاں سے ہجرت کرنے کا فتویٰ دیا گیا۔ اس پر ہزاروں مسلمانوں نے اپنے گھر بار چھوڑ کر افغانستان کی راہ اختیار کی۔ یہ ہجرت تحریک حکومت افغانستان کے عدم تعاون کی وجہ سے ناکام رہی اور مسلمانوں کو کافی جانی و مالی نقصان پہنچا۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ مولانا محمد علی جوہر نے علی گڑھ کی انتظامیہ سے سرکاری امداد لینے کی اپیل کی۔ کالج انتظامیہ نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے نتیجے سے مولانا محمد علی جوہر نے بہت سے طلباء کو اپنے ساتھ لے جا کر جامعہ ملیہ علی گڑھ 1920 کی بنیاد رکھی۔ 1925 میں ادارہ دہلی منتقل کیا گیا، یعنی ٹرانسفر کیا گیا۔ موپلا بغاوت کیا ہے؟ ساحل مالابار پر موپلا مسلمانوں نے تحریک خلافت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جس کے نتیجے میں انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا، تشدد یعنی مار کاٹ کا۔ چنانچہ انہوں نے تنگ آ کر 1925 میں بغاوت کر دی، جسے حکومت نے سختی سے کچل دیا۔ اس میں ہزاروں موپلے موت کی منہ میں دھکیل دیے گئے۔ چورا چوری کا واقعہ 5 فروری 1922 کو تحریک خلافت کی حمایت میں لوگوں نے مشتعل یعنی غصے سے ہو کر اتر پردیش صوبے کے ایک گاؤں چورا چوری میں ایک تھانے کو نظر آتش کر دیا، یعنی جلا دیا، جس میں 22 سپاہی جل گئے۔ اس واقعے پر گاندھی جی نے اعلان کر دیا کہ اب ایک تحریک عام تشدد کے اصول پر کاربند نہیں رہے، اس لیے اس کو ختم کر دیا جائے۔ ترکی میں صدارت کا اعلان مارچ 1924 میں مصطفیٰ کمال پاشا اتاتürک نے ترکی کے علاقے کو آزاد کرا کے جمہوریہ کے قیام اور اپنی صدارت کا اعلان کیا اور ترکی میں خلافت کا خاتمہ ہو گیا۔ یہودی وطن کے قیام کی سازش پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانوی حکومت نے فلسطین کو ایک اعلان کی رو سے یہودیوں کا وطن بنانے کی سازش کی، لیکن وہ ترکی کی خلافت کی سابقہ حدود کو بحال کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے علاوہ سعودی عرب کے شریف مکہ نے سازش کر کے ملک کو ترکی سلطنت سے الگ کر لیا تھا۔ شاہ عبدالعزیز نے سعودی عرب کے نام سے الگ ممالک کے قیام کا اعلان کیا، جس سے تحریک خلافت مانند پڑ گئی، یعنی کم پڑ گئی۔ تحریک کے نتائج تحریک خلافت جیسی عوامی تحریک کی مثال برصغیر کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اگرچہ یہ تحریک اپنے مقاصد حصول میں ناکام رہی، لیکن اس نے ہندوستان کی سیاست اور مسلمانوں کی تاریخ پر گہرے نقوش مرتب کیے ہیں، یعنی اپنی چھاپ چھوڑی ہے۔ اس کے چند نتائج اس طرح ہیں: مسلمانوں کی مایوسی، پرجوش قیادت کا آغاز، سیاسی شعور کی بیداری، داخل مسائل کی طرف توجہ، ہندو مسلم اتحاد کا خاتمہ، علماء و طلباء کی سیاست میں داخلہ، گاندھی جی کی قیادت، کانگریس اور جمعیت علماء ہند میں تعاون۔ اب نیچے بچوں آپ کے یہ لکھا ہے الفاظ اور معنی، جس کو آپ کو لرن کرنا ہے۔ پھر آگے دیکھیے، اس میں لکھا ہے زبانی مشق کے لیے درج ذیل الفاظ کو بلند آواز سے پڑھیے۔ بلند آواز یعنی کہ تیز آواز سے۔ جنگ عظیم، سلوک، معاصر، اس کے سب کے معنی آگے ہیں۔ پھر لکھا ہے پہلی جنگ عظیم کے بارے میں مختصر خیالات کیجیے، تو آپ اس کو ایسے ہی لکھ لیں گے کاپی میں۔ دیکھیے، اس کا جواب ہے پہلی جنگ عظیم 1919 میں شروع ہوئی اور 1918 تک چلی۔ اس جنگ میں ترکی نے برطانیہ کے خلاف جرمنی کا ساتھ دیا۔ ٹھیک ہے بچوں،
یہ آپ کا ایک کوشچن پورا ہوا۔ اب سوال نمبر 2 آتا ہے، جنگ عظیم کے وقت ہندوستان کے مسلمان کیا سوچ کر پریشان ہوئے؟ جواب ہے، اس جنگ میں ترکی نے برطانیہ کے خلاف جرمنی کا ساتھ دیا تو اس جنگ کو لے کر ہندوستان کے مسلمان بہت پریشان ہوئے۔ پھر سوال نمبر 3، تحریک خلافت کے مقاصد بیان کیجیے۔ تحریک خلافت کے 3 مقاصد ہیں۔ ترکی کی خلافت برقرار رکھی جائے، مقدس مقامات ترکی کی تحویل میں رہیں، ترکی کی سلطنت تقسیم نہ کی جائے۔ پھر تحریک موالات اور تحریک ہجرت کیا ہے؟ تو تحریک موالات خلافت کی ناکامی واپسی کے بعد 1920 میں تحریک ترکی موالات کا فیصلہ کیا، حکومت کے خطابات واپس کر دیے جائیں، سرکاری ملازمت سے دوری اختیار کی جائے۔ نمبر 3 ہے، مقامات سرکاری عدالتوں کے بجائے ثلاثی عدالتوں میں پیش کیے جائیں، یعنی مقدمہ سرکاری عدالت میں نہ پیش کیا جائے۔ نمبر 4، انگریزی مال کا بائیکاٹ کیا جائے۔ پھر تحریک ہجرت کیا ہے؟ اس دوران کچھ علماء نے پرزور عظیم کو دارالحرب قرار دیا، یہاں ہجرت کرنے کا فتویٰ دیا۔ ہجرت کا مطلب کیا ہوتا ہے بچوں؟ ایک شہر سے چھوڑ کر دوسرے شہر چلے جانا لڑائی جھگڑے میں۔ ہندو مسلم اتحاد پر کس نے زور دیا؟ جواب ہے، دسمبر 1919 میں کانگریس، مسلم لیگ اور خلافت کمیٹی کے اجلاس امرتسر میں منعقد ہوئے، جہاں گاندھی جی نے ہندو مسلم اتحاد پر زور دیا۔ پھر یہ آپ کا سوال پورا ہو گیا۔ اب نیچے یہ ہے، درج ذیل جواب کے صحیح متبادل کا انتخاب کریے، اس پر نشان لگائیے۔ پہلی جنگ عظیم ترکی میں کس نے کی؟ اس پہ نشان آپ کو لگانا ہے جرمنی۔ پھر آل انڈیا خلافت کمیٹی کب قائم کی گئی؟ 5 جولائی 1919 میں۔ اس میں آپشن دیے لیکن آپ کو اس پہ ٹک لگانا ہے۔ پھر جی میں 1990 میں خلافت وفد کی قیادت کس نے کی؟ اس میں ہے مولانا محمد علی جوہر۔ پھر تحریک موالات کے رہنما کون مقرر ہوئے؟ گاندھی جی۔ چورا چوری کا واقعہ کب رونما ہوا؟ 10 جنوری 1922 میں۔ پھر مندرجہ ذیل سوالات کے جواب اپنے لفظوں میں دیجیے۔ پہلی جنگ عظیم کب سے کب چلی؟ اس کو بچوں آپ کو اپنے اس میں جواب اپنے لفظوں میں دینا ہے، یعنی جیسے کہ آپ بات کر رہے ہوں ایسا اس طرح سے بتانا ہے۔ اور آگے دیکھیے اس میں بک میں ہے، آپ لوگ نشان لگا لیجیے گا اپنے سے کھوج کے۔ پھر صحیح قول کے سامنے غلط قول کے سامنے نون لکھنا ہے اور ہے۔ ہندوستان کے مسلمان نے برطانوی وزیر اعظم سے کوئی وعدہ نہیں لیا تھا، اس میں کیا رہے گا بچوں؟ لیا تھا کہ نہیں لیا تھا؟ پھر شروع میں انگریزوں نے مسلمانوں کی شرط قبول کر لی۔ اس کے بعد نیچے دیکھیے آپ کو یہ فل کرنا ہے، صحیح لفظوں کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر کیجیے یعنی بھریے۔ انگریزوں کے وعدے کی حد دہانی کرانے کے لیے ہندوستان کے مسلمانوں نے ایک تحریک شروع کی، یہاں پہ تحریک لکھنا ہے آپ کو۔ پھر لکھا ہے بے میں کانگریس نے پہلے ہی رولٹ ایکٹ کے خلاف ملک گیر مہم شروع کر رکھی تھی، اس میں ملک گیر لکھنا ہے۔ پھر وفد نے برطانیہ پہنچ کر لارڈ جارج وزیر اعظم برطانیہ سے ملاقات کی، اس میں ملاقات لکھنا ہے۔ پھر واو ہے، جیم کے بعد واو ہے۔ ہزاروں مسلمانوں نے اپنے گھر بار چھوڑ کر کہاں کی راہ اختیار کی؟ یہاں پہ کیا رہے گا؟ افغانستان کی راہ اختیار کی۔ پھر ہے تحریک خلافت جیسی تحریک کی مثال، یہاں پہ کیا رہے گا خالی جگہ پہ؟ بر صغیر کی تاریخ میں نہیں ملتی ہے۔ تو امید ہے بچوں آپ کو یہ لرن ہو گیا ہوگا۔ اب آپ کو یہ صحیح غلط کا نشان لگانا، واحد اور جمع یعنی ایک انیک۔ جنگ کیا ہے؟ جنگ ایک ہے، واحد۔ مقام کیا ہے؟ ایک ہے۔ دیکھو اس کا مقام کا یہاں پہ آپ کو نشان لگانا ہے، یہ مقام ہے، یہاں پہ لا کے مقامات بہت سے ہو گئے۔ یہ شرط ہے، یہاں پہ شرائط لے جا کے یہاں پہ لگانا ہے۔ مقصد ہے
مقصد یہ ہے، اس میں مقاصد بہت سے مقصد ہو گئے، شرط پہ شرائط بہت سے شرط ہو گئے، مطالبات پہ مطالبہ ایک ہے، مطالبات بہت سے ہو گئے، جنگ ہے، جنگ پہ جنگیں بہت سی ہو گئیں، معاصر ایک ہے، معاصران بہت سی ہو گئیں۔ پھر یہ دیکھیے فتح، فتوح، وزرا، وزیر، ایسے ہی آپ کو لگانا ہے، سب نشان لگا ہوا ہے، آپ دیکھیے اور نشان لگائیے۔ اب صحیح غلط والے کے سامنے نشان لگانا۔ سلوک، شکست، یہاں سلوکیے والا سلوک رہے گا، یہ بڑے کاف سے نہیں رہے گا، شکست ایسے رہے گا، شکست یہ غلط ہے، ایسے ہی آپ کو صحیح غلط کا نشان لگانا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں؟